بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اس دنیا میں انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کی شکل میں وجود بخشا، مگر انسان اسی وقت بنتا ہے جب اس کو نعمت ایمان اور نعمت اسلام ملتی ہے. اگر نعمت ایمان اور نعمت اسلام سے محروم ہو تو انسان کامل انسان بن ہی نہیں سکتا. حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور آپ کے مجاز تھے، انہوں نے جب ہندوستان میں عصری تعلیم بالکل شروع میں ماڈرن ایجوکیشن ہندوستان میں آیا، اس زمانے میں آپ نے فلسفے کو پڑھا، ویسٹرن کلچر کیا ہے، اور بہت ساری کتابیں فلسفے کی اس کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا. تو مولانا نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ انسان کا ڈیفینیشن، انسان کی تعریف، کہ انسان کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کیا، بحث کی، کوشش کی، تو میں نے دیکھا کہ نہ کوئی فلسفی اس کا جواب دے سکتا ہے اور نہ کوئی سائنٹسٹ اس کا جواب دے پا رہا ہے. کوئی کہتا ہے انسان کیا ہے تو بولے 2 پاؤں والا جانور ہے، وہ تو سبھی جانتے ہیں. لیکن تعریف کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی چیز کی حقیقت سمجھ میں آئے. کہا انسان کی حقیقت کو جب میں سب جگہ پر سارے فلاسفہ اور سائنسدانوں کے یہاں پر ڈھونڈا، جب کہیں نہیں ملی، تو میں نے کہا کہ چلو میں قرآن اور حدیث میں ڈھونڈتا ہوں کہ انسان کی تعریف قرآن اور حدیث کیا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جب قرآن اور حدیث میں نے اس کی تعریف ڈھونڈی تو قرآن اور حدیث نے مجھے بتایا کہ انسان کی حقیقی تعریف کیا ہے. کہا انسان کی حقیقی تعریف ہے العبد المؤمن. انسان کی حقیقی تعریف کیا ہے؟ العبد المؤمن، مومن بندہ. سوال پیدا ہو کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ایمان ملتا ہے اسے زندگی کا مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس دنیا میں کس پرپس سے آئے، دنیا میں کیوں آئے. جس کے پاس ایمان نہیں اسے یہی نہیں معلوم کہ دنیا میں کیوں آئے. ایک مفکر کہتے ہیں کہ میں آسٹریلیا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. کسی کو پوچھا تو کہا کہ پی ایچ ڈی کیا ہے، کسی نے کہا بیچلر ڈگری ہے، کسی کے پاس ماسٹر ڈگری ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ میرا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. پی ایچ ڈی کیے ہوئے، یعنی ماڈرن ایجوکیشن میں سب سے اعلیٰ تعلیم، کیا بولتے ہیں وہ؟ زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی زندگی کا مقصد نہیں تو زندگی کیوں؟ یہ دنیا میں آئے کیوں؟ کوئی تو مقصد ہوگا. بغیر مقصد کے تو کوئی کام انسان کر نہیں سکتا ہے. کہا نہیں، ہم نے تو آج تک کبھی سوچا ہی نہیں. یہ پہلی مرتبہ آپ ہم کو سوال کر رہے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ زندگی کے مقصد کے بارے میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے، ورنہ آج تک ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں.
تو کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں؟ کہا کھانا پینا گھومنا پھرنا ختم زندگی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا یحسب الانسان ان یترک سدی، کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت، پہننے کی نعمت، گھومنے کی نعمت، پھرنے کی نعمت، کتنی نعمتیں عطا فرمائی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ایسے ہی دیا کہ جاؤ کھاؤ پیو گھومو پھرو اور آ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. کہا گیا نہیں، قرآن کہتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کہا کہ نہیں، یہ ایک ایک نعمت کا اللہ کے یہاں پر حساب دینا پڑے گا. اسی لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میلے خدا شناسی ہوا، یعنی انگریزوں نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر شاہجہاں پور کے اندر میں ایک میلہ رکھا، اور میلے کا نام کیا رکھا؟ خدا شناسی. کہ مسلمانوں کو کہا کہ بھئی تمہارے علماء کو لاؤ اور وہ بتائے، اور عیسائی علماء آئے اور ہندو علماء بھی آئیں گے اور پنڈت آئیں گے، اور سب آ کر جو عوام آئے گی ان عوام کے سوال کے جواب دیں. تو حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب کو لوگوں نے کہا کہ حضرت مسلمانوں کی طرف سے مضبوط ترجمانی ہونی چاہیے، کوئی مضبوط لوگ جانے چاہیے، اس لیے کہ کمزور لوگ گئے تو وہاں پر مسئلہ ہو جائے گا. تو حضرت نے پہلے منع کیا، پھر اس کے بعد لوگوں نے اصرار کیا تو آپ تیار ہوئے. تو آپ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے چلو شروع کون کرے گا؟ آپ لوگ شروع کرو، ہم ختم کریں گے. تو وہ لوگ شروع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی. کہا نہیں پہلے آپ شروع کرو. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم شروع کرتے ہیں. تو حضرت کے سامنے ہندو بھی بیٹھے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے، سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں دل میں ہمدردی ہونی چاہیے. کہا تم سب کی ہمدردی میرے دل میں ہے. اس ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دنیا کے اندر میں آپ کیوں آئے؟ کہا دنیا کی جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، چاند دیکھو، سورج دیکھو، زمین دیکھو، پانی دیکھو، انسان، ساری انسان کی ضرورتیں، اگر سورج نہیں ہو تو انسان کا کام چلے گا؟ نہیں چلے گا. اللہ نے کیسا بنایا؟ ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو جتنی سائز کی ہونی چاہے اتنی بنایا. اگر یہ زمین سورج کی سائز کی ہوتی، سورج بہت بڑا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں زمینیں آ سکتی ہیں، تو کیا ہوتا؟ تو کہا کہ زمین بڑی ہوتی اور سورج چھوٹا ہوتا تو اس زمین پر انسان کی سائز چوہے کی جیسی ہوتی. انسان کی سائز کیسی ہوتی؟ چوہے کی جیسی ہوتی. اور اگر یہ زمین چاند کے جیسی چھوٹی ہوتی، چاند چھوٹا ہے زمین کے مقابلے میں، تو کہا یہاں پر آکسیجن ہی نہیں ہوتا، یعنی ہر آدمی کو آکسیجن منہ پر لگا کے گھومنا پڑتا. تراویح کیسے پڑھاتے، نماز کیسے پڑھتے، باتیں کیسے کرتے، بڑے مسائل ہوتے. کہا آکسیجن ہی نہیں ہوتا. تو کہا اللہ نے بالکل پرفیکٹ بنایا اس کو. کہا یہ زمین سورج سے دور ہے، جتنی دوری ہے اگر اس سے کم دوری ہوتی تو اس زمین کے اوپر گرمی گرمی ہوتی اور کوئی انسان جی نہیں سکتا. تو کہا اتنا پرفیکٹ نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایسا پرفیکٹ نظام ہو سکتا ہے. ساری دنیا کے انجینئر، ساری دنیا کے سائنٹسٹ اور ساری دنیا کے بایولوجی، کیمسٹری، فزکس والے سب فیل، اتنے پرفیکشن کے ساتھ اللہ نے بنایا. تو کہا کہ آپ دیکھو، ہر چیز کو دیکھو تو ہر چیز انسان کی ضرورت ہے. اگر پانی نہ ہو تو میں اور آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. اگر زمین نہ ہو تو میں اور آپ کہاں رہیں گے؟ ہوا میں اڑیں گے. زمین بھی ہماری ضرورت. اگر چاند اور سورج نہیں ہو تو ایک دانہ زمین کے اندر میں اگ نہیں سکتا ہے. زمین میں جو دانہ اگتا ہے وہ کیوں اگتا ہے؟
زمین میں جب دانہ آپ ڈالتے ہیں تو چاند اور سورج کی روشنی کی وجہ سے اس کے اندر میں کھٹاس، مٹھاس اور کلر پیدا ہوتا ہے. اگر چاند اور سورج نہ ہو تو نہ اس میں کوئی رنگ پیدا ہو، نہ اس کے اندر میں کوئی مٹھاس ہو، نہ اس میں کوئی کھٹاس ہو، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی رہ جاوے. تو ہر چیز کو دیکھو تو وہ انسان کے لیے ضروری ہے. اگر انسان نہیں ہو تو چاند کو کوئی فرق پڑے گا نہیں، سورج کو کوئی فرق پڑے گا نہیں، زمین کو کوئی فرق پڑے گا نہیں. حضرت حجت الاسلام کیسے سمجھا رہے ہیں، سارے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، سب لیٹے ہو سامنے، کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی دیکھو آکسیجن کو دیکھ لو آپ. کورونا کے زمانے میں انسان کی باڈی میں، دنیا میں نہیں، انسان کی باڈی میں آکسیجن کم ہو جاتا تھا تو انسان بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا، سانس لینے میں تکلیف، کوئی مر رہا ہے، کوئی انجیکشن لے رہا ہے، کوئی کیا لے رہا ہے، ہاسپٹلیں بھر گئی، سب پریشان ہو گئے. باڈی میں آکسیجن، کہا یہ آکسیجن اگر زمین کے اوپر جو آکسیجن ہے اللہ اس آکسیجن کو 5 سیکنڈ کے لیے ہٹا دے. کتنے سیکنڈ کے لیے؟ صرف 5 سیکنڈ کے لیے. تو کیا ہوگا؟ کہا دنیا کی جتنی بلڈنگیں ہیں وہ ساری بلڈنگیں زمین کی بوس ہو جائیں گی، سب بلڈنگیں گر جائیں گی. کیوں؟ کہا آکسیجن جو ہے، اسی آکسیجن کی وجہ سے یہ ریت، سیمنٹ اور اینٹ نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے. اب جیسے ہی آکسیجن ختم ہوگا تو وہ سب کے سب ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، تو بلڈنگ باقی رہے گی نہیں بھائی. کہا کہ 1 منزلہ سے لے کر 100 منزلہ سے لے کر 150 منزلہ ساری عمارتیں 5 سیکنڈ اگر اللہ آکسیجن کو دنیا سے ہٹا دے تو ساری عمارتیں گر جاوے. کہا 5 سیکنڈ اگر اللہ اس کو ہٹا دے آکسیجن کو تو کیا ہوگا دنیا سے؟ یہ ہماری جو چمڑیاں ہیں، یہ چمڑی کیا ہوگی؟ پانی کی طرف پگھل کر نیچے آ جائے گی. یہ آکسیجن کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے. ہماری جو ہڈیاں ہیں جو مضبوط ہیں وہ کس کی وجہ سے ہے؟ آکسیجن کی وجہ سے. اگر اللہ رب العزت آکسیجن کو ہٹا دے تو ہماری ہڈیاں فوراً ٹوٹنا کیا ہو جاوے؟ شروع ہو جاوے، چورا چورا ہو جائے. تو ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان ان میں سے کسی کے کام کا نہیں. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے ہی بنا دیا ہو. کما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، آسمان اور زمین میں کسی چیز کو اللہ نے بیکار پیدا کیا نہیں. تو اتنا عظیم انسان کہ پوری کائنات اس کے لیے مسخر کی ہے، اس کو اللہ نے بیکار بنایا ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. تو اس کو کیا؟ تو اب پھر اس کے بعد حضرت نے سمجھایا کہ اب جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ساری کائنات انسان کے لیے، اور انسان اپنے خالق کی اطاعت اور عبادت کے لیے. انسان کس کے لیے ہے؟ اپنے خالق یعنی اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے. اس کے علاوہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو کہا کہ انسان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنے خالق کی عبادت کرے. اسی لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا کہ اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ تو آپ نے کہا ایک سطر میں آپ بتا سکتے ہیں، خالق اور مخلوق کے حقوق کو جان کر اللہ کی رضامندی کے لیے اسے ادا کرنا، یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد. یعنی اللہ کے کیا حقوق ہے اسے بھی جانے، اور اللہ کی مخلوق کے کیا حقوق ہے اسے بھی جانے، اور ان سب کو ادا کرے. کیوں ادا کرے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے. کہا یہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کہ اللہ کے حق کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ تم جانتے ہو کہ بندے پر اللہ کا حق ہے اور اللہ پر بندے کا حق ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ کہا بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور اللہ پر بندے کا حق کیا ہے کہ جب وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اسی کی بات مانے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاوے اور اس کی مغفرت فرما دے. کہا کہ بندہ جب اللہ کی اطاعت اور عبادت کرے گا تو اللہ پر بندے کا حق یہ بنے گا کہ اللہ اسے معاف کر دے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی من نوقش فقد عذب، کہ قیامت کے دن اگر اللہ ایک سوال پوچھ لے گا، کتنا؟ ایک سوال،
کہ بھئی ہم نے آپ کو پانی دیا، چلو ہم کو ہمارے پانی کا حساب دو، فقد عذبا، تو جس کو ایک سوال اللہ کر لے گا یوں سمجھنے کا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی، اللہ کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ کتنے؟ ایک سوال۔ ابھی ایک ساتھی کے یہاں پر ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے، تو وہاں سے گزرے ہم، تو راستے میں ہر جگہ پر کھانے پینے کی ریل پیل، تو میں نے کہا کہ یہ امت کھانے والی امت ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو بولے مولانا اس کو رونق رمضان کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رونق رمضان۔ میں نے کہا نہیں، یہ غلط۔ رمضان کی رونق تو مسجد میں ہوتی ہے، یہ رمضان کی ظلمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رمضان کی ظلمت۔ ٹھیک ہے کھائے پیے، کوئی انکار نہیں، لیکن افطاری سے جو کھانا شروع ہوتا ہے تو سحری تک کے کھانا چالو ہی رہتا ہے، نان اسٹاپ، گھنٹی چالو، کوئی رکتا نہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اپنے ایک بیان کے اندر میں کہتے ہیں ایک حرام ایسا ہے جس حرام کو کوئی حرام ہی نہیں سمجھتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ پیٹ بھرنے کے بعد کھانا یہ جائز نہیں، کہ پیٹ بھر گیا تو کھانے کا مقصد پورا ہو گیا، اب کیوں کھائے گا بھائی، پھر بھی کھائے جا رہا ہے۔ تو میں نے مولانا کا بیان سنا تھا، پھر الاشباح والنظائر افتاء کے اندر میں پڑھائی، تو اس میں امام ابن نجیم نے مستقل ایک باب قائم کیا اور اس میں لکھا ہے الاکل فوق الشبع حرام، پیٹ بھرنے کے بعد کھانا یہ حرام ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد کھانا یہ کیا ہے کہ بھائی آپ نے کھانے کا مقصد کیا ہے؟ کھانے کا مقصد کھاتے رہنا تھوڑی، آپ کا پیٹ بھر گیا اس کے بعد ختم ہو گئی بات، اب کیا کھانا تھا؟ لیکن اب تو ہمارے یہاں پر کیا، بولے مولوی صاحب کوئی رستہ ڈھونڈو نہیں۔ بولے بھائی کیا رستہ؟ بولے وہ حرم میں جاتے ہیں تو اذان تک کے کھاتے ہیں، اپنے یہاں کیوں اذان تک نہیں کھاتے؟ لا بھائی پوری رات تو کھایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ایسا بولنے لگے، بولے مولوی صاحب اپنے یہاں جلدی کھانا بند کر دیتے ہیں سحری میں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، وہاں پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہی اعلان نہیں ہوتا ہے کہ بھائی 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی، اپنے اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے۔ عیدی لوگ ہیں ہم سب، بتانا پڑتا ہے، وہ بھی مسجد کے مائک میں سے بتانا پڑتا ہے کہ بھیا ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی کھا لیں۔ تو وہاں پر لوگ بتانا نہیں پڑتا ہے، تو وہاں جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوگا فوراً وہ اذان دے دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر سحری کا وقت ختم ہونے کے 5-10 منٹ کے بعد اذان ہوتی۔ تو اگر آپ اذان تک کے ہمارے یہاں کھاؤ گے تو گیا روزہ، کسی کام کا نہیں۔ تو نہیں دیکھو نہیں کچھ، اللہ بھائی ابھی اور کیا دیکھنے کا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا مقصد ہم نے کھانا اور پینا بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے انسان کھائے پی، اللہ کی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ تو بہرحال تو فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اسی لیے بنایا کہ وہ خالق اور مخلوق کے حقوق کو جان کر ان حقوق کو ادا کرے، ان سب کو ملائے۔ تو حضرت مولانا عبد الباری صاحب کی بات بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے کہ مولانا جو کہا کہ انسان کی تعریف کیا ہے العبد المؤمن، اس لیے کہ خالق کا کیا حق ہے اور مخلوق میں کس کا آپ پر کیا حق ہے، یہ سوائے اسلام کے آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ آپ کو کون بتائے گا؟ دنیا کے کسی مذہب کے اندر میں آپ کو خالق کا صحیح تعارف ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا، دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کا صحیح تعارف صرف کہاں ملے گا آپ کو؟ قرآن اور حدیث میں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت خود اپنا تعارف فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ تو اللہ نے اپنا خود تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ اور ہمارے دوسرے مذاہب کے اندر میں دیکھو تو وہاں پر تو جا کر اندر میں جا کے بیل بجانا پڑتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا ایک صاحب سے، میں نے کہا یہ بیل کیوں بجاتے ہیں؟ تو بولے اس کو اٹھاتے کہ بھائی ہم آئے اور اٹھ جا بھائی تو۔ میں نے کہا کہ جہاں پر اسی کو اٹھانے کی ضرورت پڑ جاوے تو پھر بندے کا کیا ہوگا؟ بندہ اس کو معبود کو اگر اٹھاتا ہے تو پھر یہ ایسا کیسا معبود کہ اس کو اٹھانا بھی پڑے۔ ایک مرتبہ ایسی ہی بات چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ دیکھو قرآن کریم کیا کہتا ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کہ انسان اللہ کو اسی وقت پہچانے گا جب اللہ اس کا تعارف، اپنا تعارف خود کروائے گا۔
اپنے دماغ سے انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا ہے. پھر میں نے کہا کہ دیکھو آپ دیکھیں گے تصویریں کہاں پر، یہ ہمارے غیر مسلموں کے گھروں کے اندر میں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان یتبعون الا الظن، یہ اپنی عقل دوڑاتے. کیسے؟ کیا اپنے بھگوان کو کس پہ بٹھاتے؟ شیر پہ بٹھا دیتے. کیا مطلب؟ شیر دنیا کا سب سے طاقتور، اس کا کنٹرول اس پر یعنی سب کے اوپر، تو یہ عقل کے گھوڑے دوڑا. آپ دیکھیں گے کبھی اس کے گلے کے اندر میں کیا ڈال دیں گے؟ سانپ پہنا دیں گے. کیا مطلب؟ سانپ تو کسی کو بھی ڈنک مارے تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. اور دیکھو یہ تو اس کے گلے میں آ کے بیٹھ گیا ہے. تو ان کی ہر تصویر میں اب دیکھو کبھی دیکھیں گے آپ وہ پہاڑ لے کے اڑ رہا ہے. کیا مطلب؟ کتنی طاقت. تو یہ انسان جب اپنی عقل سے اللہ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح سے اللہ کو پہچانتا ہے. لیکن اللہ جب خود اپنا تعارف کرواتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تو وہ ہے الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کسی کو سوچا نہیں جا سکتا ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور اس کو نیند بھی نہیں آتی. قرآن نے دو لفظ استعمال کیا، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. علامہ آلوسی فرماتے کیا مطلب اس کا؟ یعنی اونگ کا مطلب کیا ہے؟ جھکانا. مقدمۃ النوم کہتے ہیں اس کو، نیند کا مقدمہ، کہ نیند آنے سے پہلے انسان کے اوپر انسان ایسا جھوکے مارنا کیا کر دیتا ہے؟ شکا، اس کو سینتن کہتے ہیں. اور جب اچھے سے نیند آ جاوے تو پھر اس کو نوم کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا اللہ کو تو جھوکا بھی نہیں آتا ہے. اور حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کو جھوکا آوے تو پوری دنیا کو جھوکا جاوے. الحی القیوم، وہ تو کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہیں، اس کو کیسے جھوکائے گا؟ اچھا، نیند کی ضرورت کیوں پڑتی ہے انسان کو؟ اس لیے کہ انسان تھک جاتا ہے. جب تھک جاتا ہے تو آرام کر کر وہ فریش ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تھوڑی تھکتا ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کے نظام کو چلانا یہ اللہ کو تھکاتا نہیں ہے. ہر انسان کے دماغ میں جو بھی سوال آوے ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ آسمان اور زمین کو اتنا بڑا نظام چلانا یہ اللہ رب العزت کو تھکاتا نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے ان کے یہاں پر تصویر ہوتی نا، تصویر میں ادھر 7 ہاتھ اور ادھر 7 ہاتھ، ادھر 7 منہ ادھر 7 منہ. کیوں؟ بولے جب ایک انسان کو کام کرنا ہوتا ہے تو 2 آنکھ اور 2 ہاتھ سے کام نہیں چلتا ہے. تو اتنا بڑا نظام چلانے کے لیے تو 8-10 ہاتھ چاہیے کہ نہیں؟ 8-10 سر چاہیے کہ نہیں؟ 20-25 آنکھیں چاہیے کہ نہیں؟ اب دیکھو ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے یتبعون الا الظن، کہ وہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں. اور حق اللہ کو پہچاننے کے لیے اٹکل پچو سے کام نہیں چلتا ہے. تو اللہ کا تعارف اللہ ہی کروا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کا تعارف نہیں کروا سکتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے خرافات سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھا. ایسا دین عطا فرمایا جس میں وہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنے رسول کا تعارف کرواتا ہے، اپنی کتاب کا تعارف کرواتا ہے، خود حضرت انسان کا تعارف کرواتا ہے کہ بھئی تجھے ہم نے اس دنیا کے اندر میں کیوں بھیجا ہے، تجھے کیسے زندگی گزارنا ہے. میں ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں کہ ایک جگہ پر ہمارے والد صاحب کے ساتھ ہم سفر میں گئے. تو وہ میزبان جو تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ آج سفاری پارک جائیں گے. سفاری پارک جہاں پر گاڑی میں بیٹھ کر جنگل میں جانور وغیرہ دیکھنے کے لیے. تو والد صاحب نے کہا بھائی اس کو کیا کریں گے جا کر، لیکن انہوں نے اصرار کیا اور لے گئے، کہا کہ جانا ہے. وہاں ایک ہوٹل میں پہنچے تو واش روم کے اندر میں گیا تو واش روم میں پانی نہیں، لا نل ولا بدنا، یعنی پانی کا کوئی انتظام ہی نہیں. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا پانی کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، سارا عالم سوکھا سوکھا ہے، کیا ہے. تو میں واپس باہر آ گیا. تو وہ میزبان بولنے کہ کیا ہوا مولانا؟ میں نے کہا کہ یہ دنیا تو پوری سوکھی ہے. بولے کیوں؟ میں نے کہا اندر تو پانی کا انتظام ہی نہیں ہے. تو وہ ہنسنے لگے. بولے مولانا آپ کو معلوم نہیں؟ میں نے کہا کیا؟ بولے دنیا نے ترقی کی ہے. بولے کیا ترقی کیا؟ بولے اب بڑی بڑی ہوٹلوں کے اندر میں باتھ روم کے اندر میں پانی نہیں ہوتا ہے، صرف ٹیشو پر اکتفا کرنا پڑتا ہے. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ اللہ اچھا ہے تو نے رسول بھیجے، تو نے کتاب بھیجی، تو نے شریعت بھیجی،
اگر تو رسول اور شریعت کو نہ بھیجتا تو انسان کو یہ بھی نہیں سمجھتا کہاں دھونا اور کہاں پوچھنا. سیدھی سی بات ہے نا. انسان کو یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ بھائی اللہ یہ دھونے کی جگہ ہے, پوچھنے سے کام نہیں چلے گا. کتنا بھی پوچھنا ہوتا ہے اور دھونا ہوتا ہے. تو میں ان کو کہنے لگا, میں نے کہا یار یہ ایسے ہی پوچھ کے کیسے کام چلاتے ہیں, میرے تو سمجھ میں آتا نہیں ہے. میں نے کہا اللہ تو ان کو بھی ہدایت دے دے کہ یہ دھونے والے بن جاوے. اللہ حفاظت ہو. تو ایسی خرافات دنیا میں آپ کو دیکھنے کی ملے گی. تو وہ مولانا عبد الباری صاحب پھر مجھے یاد آتے کہ مولانا بالکل صحیح کہتے ہیں کہ انسان کس کو کہتے ہیں, العبد المؤمن, مومن بندہ. مومن بنو گے تو دنیا کے اندر میں زندگی جینے کا سلیقہ آپ کو معلوم ہوگا. مومن نہیں بنو گے زندگی جینے کا کوئی سلیقہ آپ کو نہیں آئے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں نا, تو ہم نماز بھی بہت بوجھ ہے ہمارے اوپر, نماز بھی بہت مشکل سے پڑھتے ہیں. نماز وضو سے لے کر وضو نماز کے ختم ہونے تک میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ نماز سے زیادہ بہتر دنیا کے اندر میں انسان کی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے کوئی عبادت دنیا میں نہیں ہو سکتی. انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں. کتنے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کا. سائنس کو ابھی سمجھ میں آیا کہ 360 جوڑ ہیں. تو سائنس اسلام سے کتنی پیچھے ہے؟ 1400 سال پیچھے چل رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں. اب جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کہا کہ نماز کو اللہ نے نماز ایسی بہترین عبادت انسان کو دی ہے کہ پورے 360 جوڑ کی انسان کی کثرت ہوتی ہے نماز میں. قیام سے لے کر سجدہ کرنے تک پورا سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی انسان کے جوڑ ہیں سب کے اندر میں موجود جاتا ہے. اور انسان کے ہر جوڑ کے اندر میں جو کیمیکل کا اللہ نے نظام بنایا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. اور کہا کہ اگر انسان سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھے تو انسان اتنی بیماریوں سے محفوظ یعنی آپ سوچو کہ جو سلام کو پھیرتے ہیں ہم سلام, سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ سلام پھیرنا بھی فائدے سے خالی نہیں. کہا کہ انسان سلام جب پھیرتا ہے تو سلام پھیرنے سے انسان کی گردن کی ایسی ورزش ہوتی ہے کہ عام طور پر جو آدمی کو گردن کے بلاک ہونے کی بیماری ہوتی ہے وہ اس بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان کی گردن لاک ہو جاتی ہے, کبھی تکیہ زیادہ آ گیا یا کم ہو گیا, کچھ ہو گیا تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے. کہا وہ ساری پریشانیاں جو ہوتی ہے, ان بیلنس جو چیزیں ہوتی ہے, کہا جب آپ نماز کے اندر میں سلام پھیرو تو اللہ آپ کو اس کی حفاظت کرتا ہے. کہا آپ رکوع کرو, رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ رکوع کیسا ہونا چاہیے. ہماری تو نماز بھی کیسی ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے کنقرۃ الغراب, کوے کی چونچ کی طرح دنا دن نماز پڑھتے ہیں. یعنی جو مول صاحب 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھا دے وہ سب سے اچھا امام صاحب. ہمارے امام صاحب بہت بھاری. اور اگر کوئی امام صاحب 7-8 منٹ میں 4 رکعت پڑھا تو بولے یار بہت لوکل امام صاحب ہے. یعنی اللہ کے سامنے خالق اور مالک کی اتنی عبادتیں, اتنی نعمتیں ہم یہ کرتے ہیں, اس کے سامنے ہمیں 10 منٹ وقت دینا بھی ہمیں بھاری پڑتا ہے. تھوڑا نماز زیادہ ہو گئی, تھوڑا بیان زیادہ ہوا, تھوڑا خطبہ زیادہ ہوا تو کچھ لوگ بالکل لال پیلا ہونا کیا ہو جاتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں, جیسے ان کے اوپر کوئی آب پھٹ گیا ہو. ارے بابا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے, اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی وما خلقت الجن والانس الا, عبادت کے واسطے آیا ہے دنیا کے اندر میں. اس لیے نہیں بھیجا کہ دکان میں بیٹھے, اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہوٹلوں کے اندر میں چکر کاٹے, اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ پارکوں کے اندر میں کیا ہوتا رہے, گھومتا رہے. دنیا میں بھیجا ہی اپنی عبادت کے لیے. اصل کام تو یہ ہے, دوسرے کام تو سب زائد ہے. تو کہا کہ جب انسان رکوع کو ایسا کرے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 90 ڈگری کا, کہ سر, اس کی کمر اور اس کا پیچھے کا حصہ پورا ایسا ہونا چاہیے. تو ایسا کرنے کے لیے کہا جو آدمی اس طرح کا رکوع کرتا ہے, سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے اس آدمی کو کبھی بھی کمر کے درد اور اس کی کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی.
کہا اتنی زبردست اس کی ورزش ہوتی ہے کہ اس کو اور کوئی ورزش کرنے کی ضرورت نہیں. اور جب اس کو آپ بالکل سیدھا کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے آپ کو اپنا وزن کہاں لانا پڑتا ہے؟ انگلیوں کے اوپر آگے کی طرف تھوڑا سا ایسا جھکنا پڑتا ہے آپ کو. تو اس سے آپ کے یہاں سے لے کر نیچے تک کے آپ کے پورے مسل کی بھی کثرت ہو جاتی ہے. کہا نماز کو کما حق ہو اگر آپ پڑھو، جیسا اللہ کے رسول نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آخرت میں تو ثواب ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی انسان خون کی بیماریاں، مسلز کی بیماریاں، ہڈیوں کی بیماریاں، پتہ نہیں کتنی بیماریوں سے انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ حفاظت ہو جاتی ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جب نماز سیکھی، اللہ کے رسول کو دیکھا کہ حضور کیسے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کو دوسروں کو بھی سکھاتے تھے کہ بھئی ایسی نماز سنت کے مطابق پڑھی جاتی. آج نہ ہمارے یہاں تو یہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا، سیکھنا، سکھانا یہ ہمارے یہاں پر ہے ہی نہیں. ہر آدمی اپنی اسٹائل میں نماز پڑھتا ہے، اس کا رکوع بھی اپنی اسٹائل کا، سجدہ بھی اپنی اسٹائل کا، ہر ایک کی اپنی اسٹائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹائل نہیں، ہر ایک اپنی اسٹائل میں مست ہے. تو اللہ نے جو دین مجھے اور آپ کو دیا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان اکابرین کو جن اکابرین نے اس دین کی حفاظت کے لیے اس ملک کے اندر میں بڑی محنتیں کی. کیسی محنتیں کی، اللہ اکبر، ان کی محنتوں کا کوئی جواب نہیں. اگر ہمارے ان اکابرین نے یہ مدارس نہ قائم کیے ہوتے، ہمارے ان اکابرین نے یہ خانقاہ نظام جاری نہ رکھا ہوتا، دعوت و تبلیغ کا کام نہ کیا ہوتا، تو میں اور آپ یہاں مسلمان بھی نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتے؟ مسلمان بھی نہیں ہوتے. میں سناتا رہتا ہوں کہ میں 2 سال پہلے ایجپٹ گیا تھا، تو وہاں پر قرآن کا مسابقہ تھا گورنمنٹ کی طرف سے. اس مسابقے کا اختتامی پروگرام تھا. اس پروگرام کے اندر میں 5 منٹ کے بعد میں اٹھ کے نکل کے باہر نکل گیا. کیوں؟ قرآن کا پروگرام ہو رہا ہے اور شروع سے لے کر اخیر تک وہاں زور زور سے میوزک بج رہا ہے. بے پردہ عورتیں آتی ہے، وہ نظمیں پڑھ رہی ہے، گانا پتہ نہیں کیا چل رہا، کچھ نہیں. تو میرے بازو میں ایک یمنی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ بھائی ما ہذا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ کہاں سے اسلام لائے؟ سب ان کے بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے، علماء ان کے، کوئی وزیر الاوقاف، کوئی شیخ الازہر اور پتہ نہیں کون کون، سب مزے لے رہے. تو تعجب ہوا مجھے کہ اللہ یہ کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ یہاں تو ایسے ہی چلتا ہے. میں نے وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھی، وہاں کی سب سے بڑی مسجد میں. پہلے مؤذن صاحب آئے، لا داڑھی والا مجھ، صاف ایک دم بالکل صاف کر ہی آئے تھے، میک اپ ویک اپ کر کے. پھر خطیب صاحب آئے، وہ بھی ایسے ہی. پھر امام صاحب آئے، وہ بھی ایسے ہی. میں نے کہا ہمارے یہاں مصلی پہ کھڑے بھی نہیں، جاہد بولو اس کو کہاں کھڑا کیا، بھگاؤ اس کو. اور وہاں پر آرام سے چل رہا ہے، کچھ نہیں. فجر کی نماز میں ہم گئے تو فجر کی نماز کے اندر میں 2 مصلی. نماز پڑھانے کے لیے وہ آدمی ایسا آگے بڑھا کہ اس کی میں نے 10 غلطیاں نکالی. تو وہ سلام پھیرنے کے بعد مجھے پوچھتا ہے انت حافظ؟ بولے تو حافظ ہے. بولا نہیں حافظ نہیں تو کیا ہوں؟ تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، 10 غلطی نکالی دے رہے. تو بولتا ہے مینا ہی نانتا. بولے کہاں سے؟ من الہند. بولے ہندوستان سے. بولے مجھے نہیں معلوم تھا آپ حافظ ہیں، تو آپ کو پڑھانے کے لیے بولتا. میں نے کہا ایک تو تجوید کے ٹھکانے نہیں، تمہارے قاری لوگ پوری دنیا کے اندر میں دھوم مچاتے رہتے. اور یہ اچھا اس کے بعد ہمارے 2-4 ساتھی تھے، سب الگ الگ مسجد میں الگ الگ ٹھہرے تھے نماز. جب ہم لوگ جمع ہوئے ناشتے پر تو سب نے کہا، سب جگہ ایسے ہی ہوا، کہا کہ ہم نے کہا وہاں بھی 2-3 مصلی اور امام صاحب نے نماز پڑھاتے، کوئی بولتا ہے میں نے 5 غلطی نکالتے، کوئی بولتا ہے میں نے 15 غلطی نکالی. تو وہاں پر ہمارا ایک طالب علم پڑھتا تھا، قاری شفیق صاحب کا صاحبزادہ. تو میں نے اس کو ملا مجھے جب یہ ازہر میں پڑھتا تھا. میں نے کہا کہ بھائی یہ مصلی نہیں مسجدوں کے اندر میں، ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہاں کے مفتی لوگوں نے فتویٰ دیا ہے. میں نے کیا فتویٰ دیا بھائی؟ نیا فتویٰ کچھ؟ کہا کہ ایسا فتویٰ دیا کہ آپ مسجد کیا مائک چلے گا،
امام صاحب نماز پڑھائے، آپ اپنے گھر میں جماعت میں اس کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں. واہ، بہت بھاری. گھر آگے ہے پیچھے ہے کیا ہے کچھ نہیں، چل رہا ہے. یعنی دین کو کھلواڑ بنا لی. اور میرا فجر کی نماز میں تو پبلک رہتی نہیں، کہاں غائب ہو جاتے ہیں یہ 99% مسلمان ہے اور مسجدوں میں مسلمان. تو بولے کہ ہاں مولانا وہ بھی بہت بھاری فتویٰ ان کا. اب اپنے یہاں کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تو وہ تو مضبوط رہتے ہیں نا، سب برابر تحقیق کر کے بیٹھے تھا وہ. بولے کیوں؟ کہا ان کے مفتی نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ جب آنکھ کھلے نماز پڑھنے کی نماز ادا ہو جاتی ہے، 9 بجے 10 بجے 11 بجے. والا بہت بھاری. یعنی اپنی مرضی کا دین، کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی تکلیف کی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو کہ ہمارے علماء نے یہ مدارس قائم کیے، یہ مکاتب قائم کیے، یہ دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری کیا. خدا کی قسم ہم ان کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. بہت بڑا احسان ہے ان کے اوپر، ہمارے اوپر. اللہ ان کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. تو ان کی قدر بہت ضروری ہے. حضرت حجت الاسلام کیسے زمانے میں، یہ ہمارے مدرسے والوں کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مدرسے کیسے شروع ہوئے. میں اس کو سناتا رہتا ہوں کہ ہندوستان میں 1835 میں لارڈ میکالے آیا. 1833 میں آیا اور 2 سال رہا وہ ہندوستان، اور پورے ہندوستان کو گھوما. یہ انگریز بڑی منحوس قوم تھی. انہوں نے ہندوستان کو ہر اعتبار سے خالی کر دیا. جس وقت وہ ہندوستان میں آئے اس وقت ہندوستان کا GDP کتنا تھا؟ 27 تھا. یعنی پوری دنیا کی 27% دولت صرف ہندوستان میں تھی. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آخر میں دنیا کا سب سے مالدار ملک، اسی لیے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بولتی تھی، اور انہوں نے کاغذ کی بھی باقی نہیں رکھی. اور تعلیم کی کیا صورتحال تھی؟ ایک انگریز نے لکھا ہے، میں نے خود پڑھا، ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لٹریسی یعنی تعلیم اور ایجوکیشن 95%، یعنی 100 میں سے 95% لوگ تعلیم یافتہ تھے. 100 میں سے کتنے؟ 95%. اس کے بعد یہ کتنا ہندوستان سے لوٹ کر گئے؟ کہا ایک اندازے کے مطابق ہندوستان سے 47 ٹریلین روپیہ لے کر گئے، یعنی 47 لاکھ کروڑ روپیہ یہاں سے ہندوستان سے لوٹ کر گئے. تو اس زمانے میں جہاں ہندوستان کو ظاہری باطنی ہر اعتبار سے لوٹا، انہوں نے جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا کیا وہ یہ کہ دین اور دنیا کی تعلیم کو الگ کیا. ہمارے یہاں پر عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دین دنیا کی تعلیم یہ مولوی لوگوں نے الگ. اللہ بھائی، مولوی لوگوں نے نہیں الگ کیا ہے. یہ دین اور دنیا کی تعلیم کیوں الگ ہوئی؟ جب تک کہ مسلمانوں کی حکومت تھی یہاں پر دین اور دنیا کی تعلیم میں تفریق نہیں تھی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور تاج محل جس نے بنایا اس کا جو انجینئر ہے وہ دونوں ایک ساتھ پڑھے. ایک انجینئر بنا اسی تعلیمی نظام سے، اور ایک اپنے زمانے کے مجدد بنے اسی تعلیمی نظام سے. تو ہمارے یہاں دونوں نظام ساتھ میں چلتے تھے. پھر انگریزوں نے آ کر ہمارے مدارس کو اس نظام کو ختم کیا، اور صرف انہوں نے سیکولر ایجوکیشن کے نام سے نظام شروع کیا. تب اس کے بعد ہمارے علماء نے کہ بھئی ہماری نسلوں کا ایمان کیسے بچے گا، تو اس کے لیے وہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ہماری نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے ہم کیا کریں. تو 1857 کے بعد دہلی اور اس کے اطراف میں نانوتا، تھانہ بھون اور اس پورے اطراف کے اندر میں علماء جمع ہوئے کہ ہم کیا کریں. ایک طرف علماء کو پکڑ پکڑ کر شہید کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ زیادطی ہو رہی تھی، اور دوسری طرف ہمارے پورے ادارے بند کر دیے گئے. تو مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہوا. تو پھر یہ طے ہوا کہ 1857 کی جنگ میں چونکہ سب سے آگے نام حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو حاجی صاحب کو کہا کہ بھئی حضرت آپ مکہ تشریف لے جائیں، وہاں پر جا کر آپ ہمارے لیے دعا کریں. 1857 کے بعد کیا دعا کریں کہ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایمان اور اسلام کے بچانے کا انتظام فرما. تو صالحین کی پوری جماعت جاتی ہے مکہ مکرمہ، اور وہاں پر ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، صرف دعا کرتی وہ کہ اللہ ہندوستان کے اندر میں اسلام اور ایمان اور اسلام اور ایمان کی حفاظت کا انتظام فرما. ہماری نسلیں کہیں کفر اور شرک کے دلدل میں نہ پھنس جائے.
اللہ ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ 1866 تک یہ لوگ دعائیں کرتے رہے. اس کے بعد یہاں پر ہمارے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، سید عابد صاحب، مولانا ذوالفقار صاحب جو حضرت شیخ الہند کے والد تھے، ان سب کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ بھائی عوام سے تعاون لے کر مدرسہ شروع کیا جائے. تو دارالعلوم دیوبند شروع ہوا، ایک طالب علم اور ایک استاد سے، محمود طالب علم بھی اور استاد بھی محمود، حضرت شیخ الہند اور ان کے استاد کا نام بھی محمود تھا. اب دونوں سے شروع ہوا. جب اس کی خبر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو دی گئی کہ حضرت ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم حکومت کا تعاون لیے بغیر عوام سے چندہ جمع کر کر اپنے دین کی حفاظت کے مدارس کا نظام شروع کر رہے ہیں ہم، تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب بڑے صاحب کشف آدمی تھے. تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ اے اللہ تو نے قیامت تک کے ہندوستان کے اندر میں ایمان اور اسلام کی حفاظت کا انتظام کر دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت نے 2 رکعت پڑھی، روئے، گر گڑائے اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے دیوبند میں مدرسہ کھولا ہے. کہا یہ مدرسہ نہیں کھولا ہے، قیامت تک کے اسلام، صحیح اسلام کی حفاظت کا انتظام ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر میں صحیح اسلام کی حفاظت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. کہا یہ اللہ کا تکوینی فیصلہ ہے. اب دیکھیں میں دنیا کے 40 ملکوں میں گیا، خدا کی قسم جہاں بھی مجھے داڑھی، ٹوپی اور صحیح اسلام سمجھ میں آئے میں فوراً پوچھتا تھا آپ کہاں سے؟ تو وہ یا تو ہندوستان بولے گا یا پاکستان بولے گا یا بنگلہ دیش بولے گا. بالکل دین کو اس کی اپنی صحیح شکل و صورت کے ساتھ ہمارے یہاں پر اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا. اس لیے ہمیں اپنے ان مدارس کی قدر ہونی چاہیے. ہمارے عوام کو بھی، ہمارے علماء کو بھی، ہم کو بھی دل لگا کر محنت کرنی چاہیے اور ہمارے عوام کو بھی اس کو دل لگا کر اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے. قرآن کریم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ فتنوں کے زمانے میں انسان کو دعا بچا سکتی ہے اور قرآن بچا سکتا ہے اور دین کا علم بچا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کو کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسنے سے نہیں بچا سکتی. اب تو اے آئی کا زمانہ ہے، لوگ اے آئی کو مسئلے اور فتوے بھی پوچھتے ہیں اور اے آئی کچھ بھی بتاتا ہے. ابھی میں ایک بیان میں نے کہا کہ ایک آدمی نے، ہمارے ایک دوست نے مجھے میسیج بھیجا، مجھے کہا کہ مولوی صاحب آج ہم نے اے آئی کا امتحان لیا، اس کو گھمایا، ہم نے دیکھا کہ اے آئی کتنا اسمارٹ ہے، ذرا دیکھیں. اس کو کیا سوال کیا معلوم؟ مولوی تو مولوی ہوتا ہے نا. اس کو سوال کیا کہ اگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ جمع ہو جاوے تو پہلے کون سی نماز پڑھنے؟ اے آئی کو کیا پوچھا انہوں نے؟ اگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں ایک دن میں جمع ہو جاوے تو پہلے کون سی نماز پڑھنے کی؟ تو وہ کیا جواب دیتا ہے معلوم؟ پہلے عید الفطر پڑھنے کی. اور ارے بھائی عید الفطر اور عید الاضحیٰ قیامت تک جمع نہیں ہو سکتی. عید الفطر رمضان کے بعد ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ کہاں ہوتی ہے؟ ذی الحجہ میں ہوتی ہے، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ 2.5 مہینے کے بعد. تو وہ جمع ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں. لیکن وہ کیا جواب دے رہا ہے کہ پہلے عید الفطر پڑھنے کی، بعد میں عید الاضحیٰ پڑھنے کی. تو پھر میں نے کہا کہ صحیح بات ہے، اس کو اے آئی بولتے، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ، یعنی مصنوعی ذہانت، یعنی بناوٹی. تو میں نے کہا جب اللہ نے او آئی دیا ہو تو اے آئی پر کیوں جانا؟ اوریجنل انٹیلیجنٹ جب اللہ نے دیا ہے تو اے آئی کے پاس کیوں جانا؟ اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے اس میں بھیجا رکھا ہے، بھوسا نہیں رکھا ہے. اگر اللہ نے بھوسا رکھا ہوتا تو اپنے جاتے ادھر بھیجا لینے کے واسطے. تو یہ کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، لیکن جو علم، جو دین اللہ رب العزت نے، ارے بھائی ایسے ہی کام چل جاتا تو اللہ رب العزت نبیوں کو نہ بھیج کر پہلے ہی آئی بھیج دیتا کہ بھائی آن لائن قرآن نازل کر دو. نہیں، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء نے شریعتیں بتائی، ان کو آنکھوں سے دیکھا انسانوں نے کہ ہاں ایسے نماز پڑھی جاتی ہے، ایسے روزہ رکھا جاتا ہے، ایسے اخلاق اختیار کیے جاتے ہیں، ایسے معاف کیا جاتا ہے اپنے دشمنوں کو، اس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے. اس کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا. انسان کے لیے آئیڈیل ضروری.
دیکھو جب اس امت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا چھوڑ دیا تو آج ہمارا نوجوان اور ہمارے بچے کس کو آئیڈیل بناتے؟ فلم اسٹاروں کو، کرکٹروں کو، کسی کو بھی اٹھا، بال کیسے رکھ رہے، فلاں نے رکھا ہے، کپڑے پہ اس نے رکھا، عجیب عجیب طرح کے، میں نے ایسا لگتا ہے اپنے کو جیسے جنگل کے بندر ادھر آ گئے. بھائی انسان انسان کی طرح رہے، لیکن فیشن کے رو میں کچھ بھی عجیب عجیب حرکتیں بھی کرتے. بال بھی عجیب طرح کے رکھیں گے. کیسے بال رکھیں گے؟ یہ اوپر بال ہے اور ادھر سے کیا ہوا ہے، کٹ ہو گیا. پھر وہ ایسے اس طریقے سے رکھتے ہیں جیسے بالکل آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ حرام جانور ہوتا ہے. وہ بال کو اس طریقے سے ڈیزائن سے رکھتے ہیں، یعنی کچھ سوچتے نہیں ہم لوگ کیا ہو رہا ہے، بس ایک فیشن چل رہا ہے، فیشن کے پیچھے اندھادھند چل رہا ہے. میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دنیا کے اندر میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. تمہارے لیے بہترین اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز میں. تو اللہ رب العزت ہمیں اسلام اور ایمان کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے. فتنوں کے اس زمانے میں اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت نیکی میں ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق محمد فرمائے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کرے. آج برائی میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں ہم لوگ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھا تھا، اس میں بڑی اچھی بات دی کہ حضرت نے لکھا کہ آج کا مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. کہا دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن کوئی چاہتا ہی نہیں دین پر عمل کرنا، کوئی ہمت اور ارادہ ہی نہیں کرتا. آپ ہمت اور ارادہ نہیں کریں گے تو کہاں سے عمل کر پائیں گے؟ پھر حضرت نے 40 چیزیں جمع کی کہ یہ 40 چیزیں ہیں، اگر ہر آدمی یہ 40 چیزیں کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ پورے دین پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا. اور کہا ان 40 چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کوئی اسلامی حکومت کی بھی ضرورت ہے. ہر آدمی اپنے طور پر دین کو اپنے زندگی میں اور اپنے گھر میں زندہ کر سکتا ہے. اتفاق سے وہ حضرت کی زبان تھوڑی مشکل اردو ہوتی اس زمانے کی اردو کے اعتبار سے، تو میں نے اس کو بالکل آسان کیا اور پھر اس کو گجراتی میں، انگلش میں، ہندی میں 2 صفحے کے اندر میں ترجمہ کر میں نے اس کو منگایا. میں نے سوچا کہ بیان کرنے جائیں گے تو لوگوں میں تقسیم کریں، لیکن میرے ذہن سے نکل گیا، اس لیے کہ مفتی ہاشم صاحب نے اتنے سارے بیان رکھ دیے کہ اپنے کو فرصت ہی نہیں ملی کہ کہاں کہاں کیا یاد رکھے اور کیا نہیں یاد رکھے. صبح سے لگایا ہے، 4 بیان ہوئے، ابھی بولے اور 2 ایڈجسٹ ہوئے، ایسا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ بھی ایڈجسٹ کر دو. نہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ملکہ دیا ہے، تو اللہ کی اس نعمت کا استعمال ہونا چاہیے. ان کا بھی قصور نہیں ہے کہ بھئی آپ بولنا، ہر ایک آدمی نہیں بول سکتے، آپ بولتے تو بولو پھر. ابھی تو ہمیں جاننا اپنی زندگی میں، اپنے گھروں کے اندر میں دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کوئی فکر نہیں کرتا ہے دین کی، ہر ایک کو دنیا 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 دنیا. اور بولو، اگر منکرات پر بولو تو بھی برا لگ جاتا ہے. بولے مولانا لوگ تو اس پہ بولتے رہتے. ارے بھائی ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ منکرات تو بتانے پڑیں گے کہ جو برائیاں ہم شریعت کے خلاف، فطرت کے خلاف، انسانیت کے خلاف جو چیزیں ہم کر رہے ہیں. اب آپ دیکھو اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ابھی ایکسٹریم فائل آئی ہے نا کچھ، اس فائل میں کیا ہوا؟ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، دنیا کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ، دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشین سب لوگ ہیں، اور کیسی گھناؤنی حرکتیں چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. یعنی ان کو کاٹ کر ان کا گوشت کھایا انہوں نے. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اتنی گری ہوئی. اسی لیے قرآن کہتا ہے انہم کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے گئے گزرے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جب انسان اللہ کو بلاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو اپنے سے بلا دیا. جب اللہ سے دور ہوتا ہے انسان تو اس کو انسانیت بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے، نہیں باقی رہتی ہے. اور پھر اس ایپسٹریم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ایران پہ حملہ بھی کر دیا تاکہ لوگ اس کو بھول جائیں. یعنی عجیب انداز میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور پبلک بھی ہے بیوقوف بنی چلی جا رہی. لہذا ہمیں جیسا، اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات ہے کہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. علامہ فرماتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں جب تک کہ ہم خیر اور شر
دونوں کو نہیں جانیں گے وہاں تک کہ ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے. ہم کو اچھائی کیا ہے وہ بھی جاننا پڑے گا اور برائی کیا ہے وہ بھی جاننا پڑے گا. کہاں ہم دونوں ہی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, كنت اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر مخافة ان تدرکنی, کہ میں حضور سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا, فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شر پوچھنے سے رہ جاوے اور وہی مجھے آ کر دبوچ لے گئے. تو ہمارے زمانے میں کون سے فتنے ہیں, ان فتنوں کے بارے میں حضور نے کیا بیان کیا ہے اور ان فتنوں سے کس طریقے سے نمٹنا چاہیے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جتنا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہر چیز, پریشانیاں اور شر بھی بتایا اور اس کا علاج بھی بتایا. کوئی چیز ضروری نہیں چھوڑی ہے. قرآن کریم کی آیت کریم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ ایسے ہی نہیں نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینوں پہلے ہی نازل ہوئی جب دین مکمل ہو چکا تھا. لہذا اس بنا پر دین کے ساتھ وابستگی بہت ضروری ہے. ہمیں مدارس کے ساتھ, مساجد کے ساتھ, دعوت و تبلیغ کے ساتھ آج ایک مستقل پلان کے ذریعے سے لوگوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے, مدارس سے دور کیا جا رہا ہے, دین سے دور کیا جا رہا ہے. آج ہمارا ایک بڑا طبقہ ہے, بھلے ڈاکٹر چاہے, انجینئر چاہے, تو میں کہتا ہوں کہ بھائی امت کو دین بتانے کے لیے علماء نہیں چاہیے کیا؟ علماء بھی چاہیے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہمارے مدارس سے کچھ غلطیاں ہو رہی, اس کی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن جیسے معاشرے کو ڈاکٹر اور انجینئر کی ضرورت ہے ویسے ہی معاشرے کو علماء کی بھی ضرورت ہے. اگر علماء نہیں ہوں گے تو ہماری نسلوں کا دین اور ایمان کیسے بچے گا؟ لہذا اس بنا پر ہر لائن سے محنت ہونی چاہیے. انسان اپنے گھر سے لے کر جہاں تک ہو سکے محنت کی کوشش کرے. ہمارے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دی ہے, وہ ہمارے جو مدارس والے آئے, مکاتب والے آئے ہیں, ان کا بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ یہی آپ کی دولت کام آئے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی رقم لے کر حضرت ابوبکر آئے. کچھ اسلام کے کوئی غزوے کے موقع پر ضرورت تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ابوبکر میں سب کا حق ادا کر سکتا ہوں مگر تیرا حق ادا نہیں کر سکتا. کیا کتنا قربانی دی تو نے, اپنی دولت بھی لوٹا دیا, اپنے آپ کو بھی سب کچھ لوٹا دیا تو نے. تو میرے اور آپ کے جیسا ہوتا تو ہوا میں اڑنا کیا کر دیتا, شروع کر دیتا. لیکن قربان جائیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فجعل یبکی, حضرت ابوبکر رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مال دیا ہوا اللہ کا ہے اور میں نے دیا اللہ کے راستے میں, تو میں نے کیا کر دیا اس میں؟ جس کا دیا ہوا تھا اسی کے راستے میں آپ میرا, یہ تو میرے لیے اچھا ہو گیا کہ میرا مال اچھی جگہ پر لگ گیا, ورنہ کل اللہ کے یہاں پہ مجھے حساب دینا پڑتا. ایسی فکر اور ایسی سوچ بننی چاہیے ہماری. صحیح قرآن میں اسی اللہ کہتا انفقوا مما رزقناکم, ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. کیوں کہ کوئی اپنے ماں کے پیٹ سے لایا نہیں ہے, جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے. اللہ نے جس کو علم دیا وہ اپنے علم کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچائے. اللہ نے جس کو ذہانت دی اپنی ذہانت کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچائے. کس طریقے سے خیر الناس انفعهم للناس, لوگوں کے کام آ سکتے ہیں, ہم اس کی کوشش کریں. اور ایک بات ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ کیسے بھی حالات آئے, اسلام اور مسلمان یہ قیامت تک دنیا میں رہنے والا ہے, یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں. اللہ کا فیصلہ ہے. تاتاریوں کے زمانے میں مسلمانوں پر جب حالات آئے تو ایسی صورتحال تھی کہ امام ابن اسیر اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے الکامل کے اندر میں لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی. آج سے کتنے سال پہلے؟ 800 سال پہلے. تو اس کے نیچے دوسرے مورخ لکھتے ہیں, اس کی تحقیق کرنے والے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے صرف 25 سال کے بعد سیف الدین القدس کھڑے ہوتے ہیں اور تاتاریوں کو شکست دیتے ہیں اور اسلام پھر اپنے آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. کتنے سال کے بعد؟ صرف 25 سال کے بعد. تو یہ اللہ کا دین کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے. میں اس کا ایسے کہتا ہوں کہ شیطان سے لے کر ابو جہل تک, بیچ میں فرعون, نمرود سب آ گئے, اور ابو جہل سے لے کر ابھی کے جتنے شیاطین ہیں ان سب تک, ان سب نے کوششیں کی, لیکن اللہ کے دین کو ختم کوئی نہیں کر سکا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے. لہذا
ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اگر ہم نے فیصلہ کر لیا ہمیں حق کے ساتھ کھڑا رہنا ہے, تو آپ دیکھو اہل غزہ کو کس کے ساتھ کھڑے ہوئے, حق کے ساتھ کھڑے ہوئے. 22 لاکھ انسان بے گھر ہے, مگر وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولاد, ہمارا مال, ہماری جان, ہمارا سب کچھ حاضر بچ تو راضی ہو جائے. زندگی کا مقصد. اللہ اکبر, ایسا ایمان. اور ان کے اندر میں ایسا ایمان کب آیا؟ جب ان کے اندر قرآن کی محنت ہوئی. یا رب ہے, قرآن تو سمجھتے ہیں. ایسے حالات میں جبکہ وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کھانے پینے کے بھی مسائل ہیں, لیکن روزانہ کی بنیاد پر 200-400 بچے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں آج بھی. اور جگہ جگہ پر کوئی مایوسی نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. آج بھی 2 سال سے اوپر ہو گئے اور مسلسل وہ ایک ہی بات کہتے ہیں. اسی لیے ایک آدمی نے کہا کہ اگر مجھے کوئی پوچھے کہ غزہ کو کیا نام دوں, اگر دوسرا کوئی نام دینا ہو تو میں اس کو کہوں گا مدینۃ القرآن, سٹی آف قرآن. وہاں کے 95% لوگ قرآن کے حافظ ہیں, سب قرآن کے حافظ. اسی لیے آپ دیکھیں گے وہاں کی عورتیں, بچے, بوڑھے, ان کا کوئی بھی کلپ آئے گا قرآن سے استدلال کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں صرف قرآن ہی آپ کو ایمان پر بچا سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا سکتا ہے. میں نے ایک جگہ پر ابھی کچھ کل گزشتہ ہفتے میں آیا تھا, تو وہاں پر ایک مسجد میں ایک قصہ میں نے بتایا تھا, آپ کو بھی ایک بار بتا دیتا ہوں میں. شیخ ناجی الجعفراوی, وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے ہمیں پکڑ کر لے گئے 7 اکتوبر کے بعد. وہ مسجد کے امام تھے, عالم ہے, نوجوان آدمی, بالکل 20-25 سال کی عمر ہوگی ان کی. تو کہا کہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کا مزہ جو اسرائیل کی جیلوں میں آیا وہ مسجد کے محراب میں بھی نہیں آیا. اللہ, کیسا ایمان ان لوگوں کا. کہا کہ جو قرآن پڑھنے کا مزہ کہاں آیا, ان کی جیلوں میں آیا, ویسا ہم کو کہاں نہیں آیا, مسجد کے محراب میں بھی نہیں آیا. کہا تکلیف کے موقع پر جب ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہمیں محسوس ہوا کہ اللہ اکبر, اللہ کی کتاب ہی سب کچھ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نوجوان ایسے آئے جو نوجوان قرآن کے حافظ نہیں تھے, وہ غزہ پٹی سے آئے. غزہ پٹی میں تو سب حافظ ہے, ویسٹرن بینک جس کو کہتے ہیں, القدس کے علاقے سے. وہاں پر چونکہ اسرائیلیوں کا تسلط زیادہ ہے تو وہ لوگ دین سے کافی دور ہے بیچارے, تو وہ قرآن کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اب کہا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو قرآن پڑھنا سکھانا ہے. وہاں بھی حالانکہ وہاں پر بات بھی نہیں کر سکتے بولے, اور وہ وہاں پر حافظ بنا رہے, وہ تو کیسے حافظ بنائے, اب قرآن بھی نہیں وہاں پر, کچھ نہیں. تو کہا کہ ہم کو جو زخم ہوتے, بہت بڑی ظالم جنگ وہاں پر جیلیں ہیں, تو ہمارے جب بہت زیادہ زخم ہو جاتے تو ہم کو وہ مرہم دیتے ہیں لگانے کے لیے. اس مرہم سے ہم لکڑی کے ذریعے سے دیوار پر سورہ فاتحہ لکھتے اور اس کو یاد کراتے کہ اس کو یاد کر دو. پھر سورہ بقرہ یاد کرنی ہے تو ایک صفحہ یاد کرنا تو دیوار پر لکھ دیتے ہم, پھر جب وہ یاد ہو جاوے تو پھر اس کو مٹا دیتے. کہا اس طریقے سے ہم نے 8 مہینے کے اندر میں پورے قرآن کے حافظ بنا دیے لوگوں نوجوان. کیسے حافظ بنائے؟ کہا جب پہلی رمضان ہماری جیل میں تھی اس وقت ان کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تھا, جب دوسری رمضان آئی تو وہ 5 پارے تراویح کے اندر میں قرآن سنا دیا. یہ قرآن کے ساتھ وابستگی, اس کو کہتے ہیں سر صمود غزہ. تو اس لیے ہمیں بھی قرآن کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر میں اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنائے, اپنے گھروں میں قرآن کریم کو سمجھے اور سمجھائے, قرآن کے ساتھ وابستگی پیدا کرے, اللہ سے لو لگائے. یہی سب کام آئے گا مرنے کے بعد, باقی دوسرا کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں قرآن کا عشق اور قرآن کی محبت پیدا فرمائے, قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق نصیب فرمائے, اور اللہ ہم سب کو ایمان اور اسلام کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا. اللهم وفقنا بالقول والفعل والعمل والنية والهدى لما تحب وترضى، واجعل آخرة لنا خيرا من الأولى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعلنا من عبادك المهديين، واجعلنا من عبادك الأبرار، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة العزة. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في أرض القدس، اللهم انصرهم في السودان، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفر والنفاق والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے مولا کریم، تو نے ایمان اور اسلام عطا فرمایا، اللہ تو ہمیں استقامت نصیب فرما، کفر سے، شرک سے، الحاد سے، بے دینی سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، رمضان جیسا بابرکت مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی معاف فرما۔ اے اللہ بچے ہوئے دنوں میں اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم، اے اللہ ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مساجد کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنے سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی عداوت سے حفاظت فرما۔ حکومت کی بدنگاہی سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما۔ ریاکاری سے، عجب سے، کبر سے، فخر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں علم نافع کی برکت سے مالا مال فرما، علم غیر نافع سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے مولا کریم، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا، جن کی اولاد بے نکاح ہے ان کے نکاح کے لیے نیک جوڑوں مقدر فرما۔ اے اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہے انہیں وسعت کے ساتھ رزق حلال عطا فرما۔ اے مولا کریم، جن لوگوں کو اللہ آپ نے مال دیا ہے اللہ انہیں آپ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے مولا کریم، اے اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا ہونے کی شکل پیدا فرما۔ اے مولا کریم، دارالعلوم دیوبند کی، مظاہر علوم کی، ندوۃ العلماء کی، جامعہ کلکوا کی، ہندوستان کے تمام مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما۔
اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا ہونے کی شکل پیدا فرما۔ اے مولا کریم دین مدارس کے جتنے بھی منصوبے ہم تمام منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی شکل پیدا فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اے اللہ تو ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، تیری ناراضگی والے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام اور ایمان کی محبت ہمارے رگ و ریشے میں پیوست فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، اے اللہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے، ایسے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا، اے اللہ تو ناراض ہو گیا تو سب لٹ گیا۔ اے مولا کریم ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ تیری رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے مولا کریم جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض سے ادائیگی کی شکل پیدا فرما۔ پوری امت میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس مصیبت سے نجات نصیب فرما۔ جو لوگ غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں نجات نصیب فرما۔ جو جیلوں میں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی بھی راہی کے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ذلت اور رسوائی سے دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شائع نشان عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فیم قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام